حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہا کی محبت کرتا، اس کا ہر طرح سے خیال کرتا۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی انتقال کر گئی، جس کا اسرائیلی کو بہت صدمہ ہوا، اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضور، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا، جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے، قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتے باہر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے، یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ اپنی راہ چل دیے۔ عرصہ دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی۔ اس کا دل اپنے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فقط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس خاتون کی تعریف کرنے لگا۔ اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی۔ پھر شہزادہ خاتون کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو آس پاس نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ اسے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخر وہ شہزادے کے سامنے جا پہنچا۔ شہزادے کے پاس اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران و پریشان ہو گیا۔ آخر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی، میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی بولنے کی؟ اسرائیلی ہکا بکا رہ گیا اور بولا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ بیوی انکار کرتی رہی۔ شہزادہ اور اسرائیلی میں بحث جاری رہی۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرف تشریف لے آئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی بھاگ کر آپ کی جانب آیا اور بولا، یا روح اللہ، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت پھر بولی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، جو جان میں نے اللہ کے حکم سے تجھے دی اسے واپس کر دے۔ یہ کلمات سننے تھے، اسرائیلی کی بیوی ایک بار پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لے آیا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ یہ اس حبشی غلام کی بات ہو رہی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جہنم سے بچ گیا۔ اور جو کوئی ایسے انسانوں کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم، اردو پنجابی شاعری، اقوال زرعی، ہسٹری، اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔